بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقابل ہے آئینہ کے ساتھ آپ کا میزبان سلامت حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پروگرام مقابل ہے آئینہ میں ہمارے مہمان صحافی ہیں، بین الاقوامی نشریاتی ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور شاعر ہیں جناب عاطف توقیر صاحب۔ بہت شکریہ عاطف توقیر ہمیں وقت دینے کا۔ عاطف، آپ جرمنی سے ہیں، آپ بتائیے کہ ان دنوں جرمنی کا موسم کیسا ہے؟ جرمنی کا موسم بڑا گرم ہے اس وقت، وہاں پر درجہ حرارت کوئی 35-36 درجے ہے۔ میرے خیال میں تو یہ جرمنوں کے لیے بھی بڑا یوں سمجھے کہ غیر عمومی موسم ہے، لیکن یہ ہے کہ سال میں 6-7 دن ایسے ہوتے ہیں، باقی تو پھر موسم خراب ہی رہتا ہے وہاں پر۔ عاطف، برطانیہ آنا کس سلسلے میں ہوا آپ کا یہاں؟ ایک تو یہاں پر بریڈ فوڈ لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے اور اس میں مجھے شریک ہونا تھا، اور ساتھ ہی وہاں جو مختلف لکھنے والے آ رہے ہیں دنیا بھر سے، ان سے ملنے کا موقع بھی ملنا، تو اس لیے یہاں آئے۔ آپ نے بریڈ فوڈ کا ذکر کیا، پچھلے دنوں وہاں پہ کچھ میٹنگ ہو رہی تھی، پروگرام ہو رہا تھا جہاں پہ پی ٹی ایم اور بدمزگی پیدا ہوئی، تو آپ کس نظر سے دیکھیں کہ پاکستان میں پی ٹی ایم یہ کون لوگ ہیں، کیسے وجود ہے، اس کے محرکات کیا ہیں اس کے پیچھے؟ نہیں، یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنا کردار درست انداز سے ادا نہیں کرتی، یعنی ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں جن کی وہ نمائندہ ہیں ان میں انسانی حقوق اور بنیادی جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں، انسانوں کی زندگیوں میں بہتری لائیں۔ بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے نہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر کبھی کھل کر بات کی ہے، نہ غربت اور مہنگائی پر بات کی ہے، نہ تعلیم کے شعبے میں کوئی بڑی اصلاحات کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، نہ طلبہ یونینز پہ پابندی لگی ہوئی ہے کئی دہائیوں سے، ان پر کوئی واضح موقف کے ساتھ وہ کوئی تحریک چلا رہے ہیں، جیسے یوں لگتا ہے جیسے وہ ہار مانے ہوئے ہیں۔ جب کسی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اور اوپر سے جو ریاست ہو اس کا رویہ ہی مختلف ہو، ریاست کا رویہ ہو کہ علاقے اہم ہیں، انسان اہم نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے واضح کر دوں کہ اس وقت یہاں جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہوں گے ان میں سے کسی شخص سے بھی آپ پوچھیں گے کہ K2 کہاں ہے تو کہیں گے جی پاکستان میں، اور ان سے کہیں گے جو لیکن اگر ایسا ہے تو پھر K2 کے نیچے رہنے والا شخص وہ پاکستانی کیوں نہیں ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عام ہو سکتا ہے آپ کو کوئی شخص کہہ دے کہ جی وہ بھی پاکستانی ہے، حالانکہ دستور کے مطابق وہ پاکستانی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا علاقہ ریاست کشمیر کا حصہ ہے، اور جب تک ریاست کشمیر کا فیصلہ نہیں ہوتا پاکستانی دستور کے مطابق وہ اس پر نہ وہ ہندوستان کا حصہ ہے نہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور اس کا رہنے والا بھی نہ وہ ہندوستانی ہے نہ وہ پاکستانی ہے۔ وہ پاکستان اور ہندوستان شناختی کارڈ تو جاری کر سکتے ہیں، پاسپورٹ تو جاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ شہری نہیں ہے، مکمل شہری نہیں ہو سکتے۔ وہ کشمیر کے لوگ خود ظاہر ہے ان کا مسئلہ ہے، وہ خود طے کریں گے۔ اچھا، تو جب ریاست نہیں کر رہی ہو، اپنا نہ رہی ہو لوگوں کو، بلکہ فرقوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں مزید تقسیم ڈال رہی ہو، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور اس میں آخر کار ایسی آوازیں ضرور پیدا ہو جاتی ہیں جو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تنگ آ چکے ہیں۔ اب مسئلہ ہے پی ٹی ایم کا۔ پی ٹی ایم اس خطے میں پیدا ہوئی ہے جس خطے میں پچھلے کوئی 30-40 سال سے صرف جنگ ہے۔ بچے اس جنگ میں پیدا ہوئے ہیں، بچے اس جنگ میں جوان ہوئے ہیں، وہیں شادی ہوئی ہے ان کے بچے بھی جنگ میں پیدا ہوئے ہیں۔ تعلیمی سٹرکچر وہاں کوئی نہیں ہے، صرف جنگ کی تباہی ہیں۔ وہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی لاش گر چکی ہے۔ وہاں ریاست کی سرپرستی میں اس علاقے میں شدت پسندی پیدا کی گئی، ورنہ اس علاقے کا شدت پسندی کا کوئی ماحول تھا نہیں۔ ہم نے ان غریب لوگوں کو جہاں پر تعلیم کم تھی، ہم نے انہیں تعلیم دینے کے بجائے انہیں شدت پسند بنایا۔ امریکہ سے ڈالر لے کے، CIA کے پیسے لے کے ہم نے وہاں پر مدرسے بنائے جہاں پر عسکریت پسندی اور شدت پسندی کی تعلیم دی گئی۔ امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل تھی، سعودی عرب سے بھی ڈالر ہمیں مل رہے تھے، اور اس کے بعد جب ہم نے انہیں استعمال کر لیا تو انہیں پھینک دیا۔ اسکول تب بھی نہیں بنے، یعنی ایڈ ہاک بیسس پہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے سال کے آغاز میں گو کی آوازیں اٹھتی رہی ہیں۔ پچھلے سال کے آغاز میں یعنی 2018 کی جنوری میں جب کراچی میں نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا تھا رو انوار کے ہاتھوں، اور یہ رو انوار کے ہاتھوں کوئی پہلا قتل تو نہیں تھا، وہ تو کئی ماورائے عدالت
قتل کر چکے تھے. لیکن یہ چونکہ نقیب محسود سوشل میڈیا پر خاصے ایکٹیو تھے, 20-25 ہزار ان کے فالوورز بھی تھے, تصویریں وغیرہ, ماڈل وغیرہ. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو جس کی کوئی تصویر اچھی ہوتی ہے تو اس پہ مذمت بھی ہماری زیادہ ہوتی ہے. زینب کے معاملے میں بھی تصویر ہمارے پاس بڑی اچھی تھی, اس کی پیاری سی تصویر تھی بچی کی, تو مذمت بھی زیادہ ہوئی تھی. اس کے بعد بھی اور بچوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, لیکن وہ تصویر نہیں ہے نا, اچھی تصویر, اچھی کوالٹی کی تصویر چاہیے ہوتی ہے. مشال کے معاملے میں بھی اچھی کوالٹی کی ویڈیو آ گئی تھی نا, تو مذمت ہو گئی تھی. ورنہ مشال جیسے اور زینب جیسے واقعات تو ہر روز ہو رہے ہیں اس معاشرے میں. تو بہرحال نقیب محسود کی وجہ سے ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوا سوشل میڈیا کی طرف سے اور عوام میں بھی. اور اس بیچ میں جو پہلے سے سٹرگل چل رہی تھی قبائلی علاقوں میں, منظور پشتین تو صرف ایک ہے نا, بلکہ وہاں پر کئی لوگ تھے جو مسلسل سٹرگل کر رہے تھے. منظور تو 20-25 سال کا نوجوان ہے, اس کی تو عمر بھی تھوڑی ہے, وہ تو پیدا ہی اس صورتحال میں ہوا ہے. اچھا, تو وہ ایک موومنٹ بن گئی جو ابتدا میں نقیب محسود تک ہی محدود تھی. وہ لوگ جب وہاں پہنچے اسلام آباد میں اور دھرنا شروع ہوا, اس میں ظاہر ہے مختلف قبیلوں کے لوگ, جو جتنے بھی قبائلی علاقہ ہے فاٹا کے لوگ, وہ سارے وہاں پر موجود تھے. عجیب بات دیکھیے کہ ایسے میں ریاست کو چاہیے تھا کہ فوراً وہاں پہنچتی, ان کی بات سنی جاتی, ان کا احتجاج لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے, کہنا کیا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ٹھیک اس سے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا, اور وہاں پر خادم رضوی صاحب موجود تھے. یعنی یہ بات ہے نومبر 2017 کی, جب نواز شریف کی حکومت گر چکی تھی اور جو شاید خاقان عباسی ہے اس کی حکومت کو ڈیریل کرنا تھا. اس وقت خادم حسین رضوی صاحب جو کھانسی تھی وہ بھی آن ایئر ہو رہی تھی, اور وہاں پر جب پولیس آپریشن کر رہی تھی تو تب بھی پورے کا پورا مسلسل لائیو چل رہا تھا. لیکن یہ وہاں پر اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مکمل طور پر بلیک آؤٹ تھا. وہاں اس وقت نہ یہ جو دہشت گردی والے نعرے لگ رہے تھے, نہ کوئی اور بات ہو رہی تھی. وہ لوگ کہہ رہے تھے 5 مطالبات ان کے تھے, اور وہ اب تک ان کے 5 مطالبات ہی ہیں. ٹی وی پر کبھی کہتے ہیں جی فلاں مطالبہ نہیں تھا تو فلاں مطالبہ بعد میں کر دیا تو فلاں, یہ سب بکواس بات ہے. جنوری 2018 میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, اور اس میں نے بتایا تھا وہ 5 مطالبات کیا ہیں, اور آج بھی آپ پی ٹی ایم کے کسی آدمی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو وہ 5 مطالبات بتا دے گا. پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ نقیب محسود کا جو قتل ہوا ہے اس میں رونوار کو سزا دینا چاہیے. دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں میں جو لینڈ مائنز ہیں ان کو صاف کرنا چاہیے. تیسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قبائلی علاقوں میں اور دیگر علاقوں میں جو پولیس کی فوج کی چیک پوسٹ ہیں وہاں پر انسانوں والا سلوک ہونا چاہیے, وہاں پر خواتین اہلکار ہونا چاہیے جو خواتین کو چیک کریں. سمپل سی بات تھی. ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو چوتھا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ لاپتہ افراد جتنے بھی ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے, جس نے جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنا چاہیے, جس نے جرم نہیں کیا اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور 5واں مطالبہ ان کا یہ تھا کہ جتنے بھی ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس کی سربراہی چیف جسٹس کریں, اور دیکھیں کہ کون کون سے مقابلے غلط ہوئے ہیں, کہاں کہاں فوج نے غلط مارا ہے لوگوں کو, کہاں کہاں پولیس نے غلط مارا ہے لوگوں کو, کہاں کہاں ٹھیک مارا ہے, کہاں, یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ایک فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیشن ہونا چاہیے جو بتائے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے, یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. جہاں غلطی ہوئی ہے وہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی اعانت اور معاونت کی جائے. یہ 5 مطالبات ہیں, یہ آج بھی 5 ہی مطالبات ہیں. اس میں سے کوئی مطالبہ نہ قانون کے خلاف ہے نہ دستور کے خلاف ہے. ایک بات اور سمجھ لیجیے, ریاست میں جو مختلف اکائیاں ہوتی ہیں وہ رشتہ داری نہیں ہوتی, ان میں معاہدے ہوتے ہیں, وہ معاہدے سے جڑی ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر وہ پشتون ہوں کہ قبائلی ہوں کہ بلوچ ہوں کہ سندھی ہوں کہ مہاجر ہوں یا سرائکی ہوں یا دیگر کمیونٹیز ہوں, پنجابی ہوں, وہ سب اصل میں کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے. سب کی اپنی تاریخ ہے, زبان ہے, ثقافت ہے. وہ اصل میں جڑے ہوئے ہیں ایک عمرانی معاہدے سے جس کا نام ہے دستور پاکستان کا آئین. اس آئین کے تحت اس خطے میں رہنے والے لوگ پاکستانی کہلاتے ہیں. اگر وہ آئین ختم کر دیں گے تو پاکستانی پھر کوئی نہیں ہے, نہ ریاست کا کوئی وجود ہے, بلکہ سب پھر اپنے اپنے علاقے ہیں. اچھا, تو جب کوئی چیز دستوری ہو تو اس کو دستور کے مطابق آپ طے کرتے ہیں. ایک معاہدہ میرے اور اگر آپ کے درمیان ہے تو میں اور آپ اس معاہدے کے تحت بات کریں گے نا. اس وقت میں اور آپ اردو میں بات کر رہے ہیں, اردو زبان میرے اور آپ کے درمیان ایک معاہدے کی طرح ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا ہم اس معاہدے پہ متفق ہوں اور میں مائکرو فون کہوں تو اس کا مطلب آپ کچھ اور لیں, یا یہ کپ کہوں تو اس کا مطلب آپ کچھ اور لیں. ہم ایک ہی مطلب لیں گے کیونکہ معاہدے پہ متفق ہیں.
مسئلہ یہ ہے کہ شروع دن سے ان کے مطالبات کو دستوری طریقے سے دیکھنے، جانچنے، بیٹھنے، مذاکرات کرنے، کوئی راستہ نکالنے، کوئی سمجھوتا کرنے کی بجائے بلیک آؤٹ کرنا، میڈیا مہم چلانا، الزامات لگانا، فلاں سے مدد لے لی ہے، این ڈی ایس کے ایجنٹ ہیں، فلاں کے ایجنٹ ہیں. صاحب ایجنٹ ہیں نہیں ہیں، غدار ہیں نہیں ہیں، یہ دو الگ بحثیں ہیں. مطالبات کیا ہیں، پہلے تو یہ بات کریں کہ کیا مطالبات ٹھیک ہیں. ایک سیکنڈ میں ختم کروں. اگر مطالبات ٹھیک ہیں، این ڈی ایس مدد کر رہی ہے یا را مدد کر رہی ہے یا، تو بھائی اس کا بڑا سادہ سا طریقہ ہے. میڈیا پر نہیں آتے آپ جائیں گے، مقدمہ کاٹیں گے، وہ سارے ثبوت عدالت کے سامنے پیش کریں، عدالت سے ان کو سزائیں دلوائیں. اگر آپ اس وقت برطانیہ میں بیٹھے ہیں اور یہاں کا بھی قانون توڑتے ہیں تو یہاں کا چیف انسپکٹر آپ کے بارے میں پریس کانفرنس نہیں کرے گا، آپ کے بارے میں مقدمہ کٹے گا، آپ کو اریسٹ کیا جائے گا، آپ کے بارے میں جو ثبوت ہیں وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے، عدالت آپ کو سزا دے گی. قانون نافذ کرنے والے ادارے، پہلی بات یہ کہ فوج قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے، فوج بیرونی سرحدوں کی حفاظت کا ادارہ ہے. پولیس قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے. فوج یا فوج کے خفیہ ادارے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کی مدد کریں مجرموں تک پہنچنے میں، اپنی جاسوسی یا نگرانی کے تحت یا سرویلنس کے تحت، لیکن وہ سزا نہیں دے سکتے. یاد رکھیے پولیس بھی سزا نہیں دے سکتی کسی بھی مجرم کو، کیونکہ پولیس کا کام یہ ہے کہ وہ ملزم پکڑتی ہے جس پر الزام ہو، اس کے بارے میں شواہد اکٹھے کرتی ہے، عدالت طے کرتی ہے کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے. یعنی قانون کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ an accused should be treated innocent until proven guilty. ایک شخص کو، ایک ملزم کو اس وقت تک معصوم سمجھا جائے گا جب تک کہ اس پر جرم ثابت نہیں ہو جاتا. اور وہ جرم ثابت پولیس نہیں کر سکتی، فوج نہیں کر سکتی، آئی ایس آئی نہیں کر سکتی، وزیر اعظم نہیں کر سکتا، پارلیمان نہیں کر سکتی. وہ فوج، وہ جو جرم ہے وہ عدالت نے طے کرنا ہوتا ہے. یہ ہے پروسیس. منظور پشتین اگر کسی سے پیسے لے رہے ہیں یا پی ٹی ایم کسی سے پیسے لے رہی ہے تو صاحب اس کے اوپر مقدمہ کاٹیں، عدالت میں لے کے جائیں، کو سزا دیں. وہ ایک الگ معاملہ ہے. معاملہ سادہ سا ان کے جو مطالبات ہیں کیا وہ دستوری ہیں؟ اگر دستوری ہیں تو ان پر دستوری طریقے سے کام ہونا چاہیے. یہ ہے بنیادی. پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم اقتدار میں آنے سے پہلے ایک منظور پشتین کے جلسے میں خطاب کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. اب ان کا لب و لہجہ وہ بدل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عمران خان صاحب کی آپ اگر پچھلے 20 سال سے تقاریر دیکھیں تو ایک پورا ان کا ایک سفر ہے. اس میں وہ مشرف کے خلاف بھی بولتے رہے، لیکن ابتدا میں مشرف کو وردی میں صدر منتخب کرنے کے لیے وہ شامل بھی تھے. وہ پی ٹی وی ہے اس پر حملہ بھی کرتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کا بھی استعمال بھی، یعنی وہ ان کا تو ابتدا میں ان کا سٹانس بڑا درست تھا. ڈرون حملوں کا معاملہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی بیچ میں سیاسی مداخلت کا معاملہ ہو، بڑا اسٹریٹ بات کر رہے تھے. لیکن پاکستان میں یہ معاملہ ایسا ہے نہیں. پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ شروع سے ہو رہی ہے. میں نے کل ٹویٹ میں بھی لکھا تھا کہ یہ اب اتنی آسانی سے حل نہیں ہو سکتا. فوج اب سٹیک ہولڈر بن چکی ہے. یہ بدقسمتی کہیے یا حقائق کہیے، لیکن یہ اب ایسا ہی ہے. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے، سولین ادارہ، جو فوج کے اثر و رسوخ سے الگ ہو. وہ پی آئی اے ہو کہ ڈاک ہو کہ سیاست ہو کہ پارلیمان ہو کہ عدالت ہو کہ پولیس ہو، ہر جگہ پر اب یہ اثر و رسوخ موجود ہے. اس کو کم کرنے کے لیے اب آپ کو ایک پورا پروسیس کرنا پڑے گا. عمران خان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ آئے ہی اس راستے سے جس راستے سے 70 سال سے لوگ آ رہے ہیں. 60 کی دہائی میں، بلکہ پیچھے چلے جائیں تو جب بھٹو کے یہ ایوب خان اور فاطمہ جناح کا جھگڑا تھا تو مجیب الرحمان فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، بھٹو اس وقت ایوب خان کے ساتھ تھے. ہماری نظر میں فاطمہ جناح ہمیں بتایا گیا ریاست کی طرف سے کہ وہ غدار ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ جی ایوب خان اس ملک کے مسیحا ہیں. اچھا جی، آگے چلے تو آگے مجیب الرحمان اور بھٹو صاحب. ہمیں بتایا گیا کہ مجیب الرحمان غدار ہے، بھٹو صاحب مسیحا ہیں. آگے چلے تو بھٹو صاحب 10 سال کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو نے کہا جی کہ بھٹو صاحب غدار ہیں. ضیاء الحق مسیحا ہیں، مرد مومن مرد حق ہیں. آگے چلے تو ہمیں بتایا گیا جی کہ بے نظیر بھٹو اس ملک کی غدار ہیں، نواز شریف اس ملک کے لیے بہترین ہے. 10 سال بعد نواز شریف اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے تو نے کہا جی نواز شریف اس ملک کے لیے غدار ہیں، پرویز مشرف اس ملک کے لیے ٹھیک ہے. آگے چلے تو بتایا گیا جی کہ پرویز مشرف اس ملک کے لیے اب غدار ہیں، اب آصف زرداری ٹھیک ہے. آصف زرداری کے بعد پھر نواز شریف، اور پھر اس کے بعد اب عمران خان اب اس وقت وہ ٹھیک ہیں، نواز شریف، زرداری، مشرف یہ سب غلط ہیں. آگے چلیں گے تو یہی ہوگا. 10 سال بعد جب عمران خان
ان پالیسیوں پر گالیاں کھاتے رہیں گے جو پالیسیاں انہوں نے بنائی نہیں ہیں. وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے, عمران خان غدار ہوں گے, کوئی اور آ جائے گا. 70 سال سے تاریخ یہی چل رہی ہے. اچھا, آئین پاکستان کی روح سے غدار کی تعریف کیا ہے؟ غدار کون ہے؟ غدار کی تعریف آئین پاکستان کی روح سے دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلی تو آرٹیکل 6 ہے. آرٹیکل 6 کے مطابق جو شخص بھی طاقت کے زور پر یا کسی بھی اور طریقے سے پاکستان کا دستور منسوخ کرے یا پاکستان کا دستور معطل کرے یا معطل کرنے کی کوشش کرے, وہ پاکستان کا غدار ہے, سنگین غداری کا وہ مجرم ہے. دوسری شک یہ ہے کہ جو اس کی مدد کرے گا ایسے معاملات میں ہے وہ بھی غدار ہے. تیسری شک یہ ہے اسی کی آرٹیکل 6 کی کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت عالیہ ہو یا عدالت عظمیٰ ہو, یعنی ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, اس میں یہ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو سیدھی سی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اطلاق ہوتا ہے اس دستور کی اس شک کا, تو آپ خود سوچئے کہ غدار کون کون نہیں ہے پھر. صحیح. کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے اس کا اطلاق 1956 سے ہونا ہے. صحیح. تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے وردی میں صدر منتخب کرنے کے لیے ووٹ دیا, تو وہ بھی اصولی طور پر غدار ہو جائیں گے. جتنی عدالتوں نے ان کو ویلیڈیٹ کیا وہ بھی غدار ہو جائیں گی. جتنے جرنیلوں نے یہ کو کیا وہ بھی غدار ہو جائیں گے. جتنی فوج نے ان کی مدد کی ہے وہ بھی غدار ہو جائے گی. جتنے لوگوں نے ان کے راستہ نہیں روکا وہ بھی غدار ہو جائیں گے. تو پھر تو پاکستان میں بچے گا ہی کوئی نہیں. اب آپ کو دوبارہ سے ایک ریکنسلیشن چاہیے ہوگی جس میں یہ طے کیا جائے کہ بھائی اب جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اب اس کو کیسے فوج کے انفلوئنس کو کیسے منیمائز کرنا ہے, آپ نے کس طرح سے آپ دوبارہ سے سولین جو سپریمیسی ہے اس کو لے کے آئیں گے. آپ کو مستقبل قدیم میں آئین کا آرٹیکل 6 کے تحت کسی کو سزا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے؟ مجھے اتنا آسان نہیں ہے یہ, اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرٹیکل 6 تو ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لگائیں گے کیسے, کس پہ لگائیں گے. پھر تو ایک معاشرے آپ کو شاید ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں جن لوگوں نے مٹھائی بانٹی ہے کیا وہ غدار نہیں؟ صحیح. تو مسئلہ یہ کہ پھر کون بچے گا؟ کیونکہ اس میں تو یہ کہ اگر آپ نے قانون توڑا ہے یا اس کی مدد کی, دستور توڑا ہے یا اس کی مدد کی. لیکن دوسرا راستہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ پاکستان کے دستور کو ماننے سے انکار کر دے دستور کے مطابق, وہ غدار ہے. مسئلہ یہ کہ مولوی عبدالعزیز اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں جی میں پاکستان کے دستور کو نہیں مانتا, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہے. یعنی مسئلہ یہ کہ وہاں پر دستور کے بارے میں جو نیریشن ہے ہماری, وہ لوگوں کو بتائی ہی نہیں گئی. یعنی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پاکستان اہم ہے, دستور اہم نہیں ہے. حالانکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر دستور نہیں ہوگا تو پاکستان ہے ہی نہیں. پاکستان دستور ہی کی وجہ سے ایک ریاست ہے. اگر وہ دستور نہیں ہوگا تو پاکستان کچھ نہیں. اس نیریشن کی وجہ سے اس دستور کی نہ کوئی عزت کرتا ہے نہ. اور مزے کی بات دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی فوج پہ تنقید نہ کریں, کیونکہ فوج نے تو آرٹیکل 19 کے تحت دستور پاکستان نے فوج کو تحفظ دیا ہوا. ارے صاحب, فوج کو تحفظ دیا ہوا ہے, فوج پر کوئی بطور ادارہ تو کوئی تنقید نہیں کرتا. کسی کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ جو فوجی بیچارہ سرحد پہ کھڑا اس پہ تنقید کرے گا؟ کون کرے گا, کیوں کرے گا؟ میرے ابا نے خود فوج میں سرو کیا ہے 32 سال تک, میرے ابا پہ تنقید کیوں کرے گا؟ اس نے تو کوئی پالیسی نہیں بنائی. وہ تو جو آپ نے ڈیوٹی دی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پالیسی اگر فوج بنائے گی تو تنقید کس پہ ہوگی؟ آپ بتائیے. آپ پالیسی بنا رہے ہیں تو میں آپ پہ ہی تنقید کروں گا. تھائی لینڈ میں تنقید کس پہ ہوتی ہے؟ فوج پہ ہوتی ہے. مصر میں تنقید کس پہ ہوتی ہے؟ فوج پہ ہوتی ہے. جس ملک میں بھی فوج کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو تنقید فوج پہ ہوگی نا. اب آرٹیکل 19 کا یہاں تک تعلق ہے, وہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی فوج کی تذلیل نہ کریں آپ, تو کوئی بھی نہیں کرنے کو تیار, کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ آرٹیکل 19 آرٹیکل 6 کے بعد آتا ہے. آرٹیکل 6 پر اگر آپ عمل ہی نہیں کرتے تو آرٹیکل 19 آپ کو تحفظ کیسے دے گا؟ اس کی مثال اس طرح سے میں نے پہلے بھی اپنے ایک بیٹھک میں بھی کہا تھا کہ آپ ایک پاکستان میں غیر مسلم ہو, اقلیت سے تعلق رکھنے والا, اور وہ پاکستان کے پرچم پہ کھڑا ہو جائے پیر رکھ کے, آپ اس سے کہیں جی کہ پاکستان کے پرچم کی آپ پائمالی نہ کریں, توہین نہ کریں. وہ کہے گا نہیں, اس پرچم میں تو سفید رنگ مجھے تحفظ دیتا ہے. یعنی سفید رنگ تحفظ تو تب دے گا نا جب آپ پرچم اٹھا لیں گے. آپ پرچم تو آپ نے پیروں کے نیچے رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح فوجیوں نے پیر رکھے ہوئے دستور کے اوپر, آپ ان کو کہتے ہیں صاحب دستور کے اوپر سے پیر ہٹائیں, وہ کہتے ہیں یہ تو آپ اس دستور نے تو ہمیں تحفظ دیا. تو یہ پورا کنفیوژن ہے اس معاشرے میں, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک کوئی ریاست دستور کے تحت نہیں چلتی اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. آج ایک اور بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والی فیکٹری میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. اگر آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں تو فوراً ہم پر غداری کا الزام لگ جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو شروع سے لگ رہا ہے. مسئلہ یہ آسان ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو دستور کے تحت غدار کی 2 ڈیفینیشن بتا دی ہیں, جو دستور کو ماننے سے انکار کر دے یا جو دستور توڑ دے.
تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو دستور کی بات کرتا ہے وہی غدار ہے. ارے صاحب جس ملک میں مادر ملت ہی غدار ہو, جس ملک میں اسٹوڈنٹ یونین کے وقت 200 کلومیٹر سائیکل چلا کے جناح کی تقریر سننے کے لیے آنے والا مجیب الرحمان غدار ہو, جس ملک میں ہندوستان کی پہلی مسلم اکثریت والی اسمبلی میں پاکستان کے حق میں قرارداد پیش کرنے والا جی ایم سید غدار ہو, اس ملک میں پھر باقی کون بچا؟ جس ملک میں وزیر اعظم بھٹو اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے غدار ہے جی وہ بھی. جس ملک میں سٹنگ وزیر اعظم کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے کہ مودی کا یار ہے وہ بھی غدار ہے. تو پھر اس ملک میں آپ خود طے کر لیجئے کہ غدار تو وہاں ہر وہ آدمی ہوگا جس شخص نے بھی قانون کی بالادستی کی بات کی, کیونکہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ قانون بالا نہیں ہوگا. آپ خود سوچیں نا, ہمارے نعرہ کیا لگتا ہے؟ ہمارے نعرہ ہے پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. ارے بھائی جب پاکستان زندہ باد آپ نے کر دیا ہے پھر تو اس کا مطلب ہے نا اس ملک کے ہر ادارہ زندہ باد ہونا چاہیے. پاک فوج زندہ باد جب آپ الگ سے کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, یا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو باقی آپ نے کبھی سنا ہے پاکستان پوسٹ زندہ باد, یا پی آئی اے زندہ باد, یا پاکستانی پارلیمان زندہ باد؟ آپ نے کبھی نہیں سنا. یا آپ نے کبھی یہ سنا ہے پاکستانی قوم زندہ باد, پاکستانی عوام زندہ باد, انسان زندہ باد؟ کچھ دن پہلے متبادل کے پیج پر مزیدار بات دیکھیں, میں نے ایک سروے کروایا, اس میں 20,000 لوگوں نے رائے دی. سروے میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی نظر میں انسانیت اہم ہے یا ریاست اہم ہے؟ تو 83% لوگوں نے کہا جی کہ انسانیت اہم ہے, 17% لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی نظر میں ریاست اہم ہے, انسانیت اہم ہے. تو یہ ہے, اگر آپ کی نظر میں انسانیت اہم نہیں ہے اور ریاست اہم ہے, آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہوگی. تو غدار سازی کی فیکٹریاں یہ چلتی رہیں گی. یہ کبھی مزے کی بات ہے, جو ملک کے فوجی اڈے دے گا وہ بھی غدار نہیں ہوگا, جو ملک توڑے گا وہ بھی غدار نہیں ہوگا, جو ملک کا دستور توڑے گا وہ بھی غدار نہیں ہوگا. آج تک کسی جرنیل کو سزا ملی؟ نہیں ملی. یہ پہلی دفعہ جو ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے جو سزا دی, پاکستان کے جوہری جو تفصیلات ہیں وہ سی آئی اے کو بتائی ہیں انہوں نے, جو اپنے آپ کو محب وطن کہتے ہیں. جی, پاکستان کی جوہری تفصیلات تمام تر وہ امریکہ کو بتائی گئی کہ کہاں پر کیا رکھا ہوا ہے ہم نے, یورینیم اور کہاں کیا بن رہی ہے, کہاں سینٹریفیوجز لگے ہوئے ہیں, کہاں پر افزودہ ہو رہی ہے, کتنی مقدار میں کہاں پڑا ہوا ہے معاملہ. تو اب حالت یہ ہے, اگر یہ امیجن کریں کہ کوئی وزیر اعظم نے کبھی کسی وزیر اعظم نے بھی بتایا, کسی وزیر اعظم نے بھی, اور آپ کو کہا جائے گا, بڑے آسانی سے آپ کو کہا جائے گا تمام سیاستدان چور ہیں, تمام سیاستدان چور ہیں, تمام جج کرپٹ ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہا نا کہ تمام فوج کرپٹ ہے تو اب بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کہا کہ نہیں آپ ان مخصوص جرنیلوں کے نام لیجئے تو یوں. ارے صاحب اس معاشرے کے لوگ ہیں, وہ فوجی ہوں کہ سیاستدان ہوں, وہاں ہر آدمی کرپٹ ہے. وہاں گنتی کے لوگ ہوں گے جو بڑے طریقے سے زندہ رہتے ہوں گے, یا ضمیر جن کے زندہ ہوں گے, کیونکہ ضمیر بچپن میں تیار کیا جاتا ہے, قوموں کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے. ہر شخص کو وہاں جو تیل بیچ رہا ہے اس نے سیکھا ہوا ہے کہ بھائی مجھے گندا تیل بیچنا ہے, یہ سوچے بغیر کہ وہ گندا تیل بیچ رہا ہے تو اس کو گندی دوائی بھی مل رہی ہے. وہ اگر کچھ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو واپس ویسے ہی مل رہا ہے. تو وہاں تو جس کا جو بس چل رہا ہے تو وہ وردی میں بیٹھے گا تو بھی ہمارا ہی آدمی ہے نا, ہماری وہ کوئی آسمان سے تو آئے ہوئے لوگ نہیں ہیں. جب پوری قوم کرپٹ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وردی پہننے کے بعد بندہ ٹھیک ہو جاتا ہو؟ وہ صحیح ہے, جیسے سولین ہے ویسے ہی فوجی ہیں, جس کا جہاں جو دو لگے گا وہ لگائے گا. مزے کی بات دیکھیں کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. ٹویٹ یہ تھا کہ جب بتایا گیا امریکہ کی طرف سے کہ جو اسامہ بن لادن کے بارے میں معلومات ہیں وہ ایک کرنل نے دی تھی. یہ اسامہ بن لادن کے بارے میں, اسامہ بن لادن کے ویب بورڈز کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ایک کرنل نے امریکہ کو دی, اور اس کرنل کو امریکہ میں منتقل ہے, وہ لگژریس لائف گزار رہے ہیں. تو میں نے اس وقت یہ لکھا تھا, میں نے کہا تھا بھائی اگر ایک آدمی, ایک کرنل پیسے لے کے اسامہ بن لادن کا بتا سکتا ہے, کوئی ڈالر لے کے ملک میں اڈے کھول سکتا ہے, کوئی ڈالر لے کے ملک کے لوگ اٹھا کے دے سکتا ہے, تو پاکستان کے جوہری اثاثوں کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی نا, وہ کون نہیں دے گا؟ اور وہ اس کے ٹھیک 1.5 سال بعد آپ کو پتہ چل گیا کیوں نہیں لے گا, ہم نہیں لے گا, تو 1.5 سال بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ جی وہ بھی جا چکے ہیں ساری چیزیں. تو یہ ہے کہانی. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ اون نہیں کریں گے اس ملک کو, جب تک آپ اس ملک میں رہنے والے انسانوں کو اون نہیں کریں گے, جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ پاکستان زمین کا نام نہیں ہے بلکہ انسانوں کا نام ہے, 20 کروڑ انسان وہاں رہتے ہیں, ان کی زندگیاں, ان کے مستقبل, ان کی ثقافت, ان کی زبانیں, ان کی آگے تہذیب, وہ سب اگر آپ داؤ پر لگانے کو تیار ہیں
کہ جی قومی سلامتی ہے، یعنی عجیب قومی سلامتی ہے کہ قوم سلامت نہیں ہے. یعنی آپ خود سوچئے جس ملک میں نیریشن یہ ہو کہ ہم نے 70,000 لوگوں کی قربانی دی ہے. بھائی قربانی تو بکروں کی دی جاتی ہے، دمبوں کی دی جاتی ہے، گائے کی دی جاتی ہے، انسانوں کی قربانی دی جاتی ہے. ہم نے 20,000 فوجیوں کی قربانی دی ہے. یعنی یہ نیریشن دیکھیں، ریاستیں قربانیاں نہیں دیتی، ریاستیں تحفظ دیتی ہیں. یہاں پر کبھی ہے کوئی، آپ خود سوچئے ٹیریزا مے یا انگیلا میرکل وہ ٹی وی پہ آئے اور کہیں کہ میں نے 20,000 جرمنوں کی قربانی دی ہے. کوئی مہذب معاشرہ یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ میں نے 20,000 انسانوں کی قربانی دی ہے؟ یہ تو قرون وسطیٰ کے دور کی شاید باتیں ہیں یار، جو بینڈ چڑھاتے تھے انسانوں کو. یہ عجیب ایک ماحول ہے کہ قربانی کیوں دی آپ نے، کیوں دی ہے قربانی. اچھا ایک اور مزیدار بات، آپ کہتے ہیں صاحب کہ یہ پالیسیاں بند کریں، اس کی وجہ سے ہمارا خون بہ رہا ہے. وہ ٹھیک انہی پالیسیوں کی وجہ سے مرنے والے فوجی نوجوان کی شکل تصویر جاری کر کے کہتے ہیں جی ہمارے تو جوان، ہم تو جوان قربان کر رہے ہیں. تو بھائی وہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کیوں قربان کر رہے ہیں. یہ نیپال کی فوج کیوں قربان نہیں ہو رہی، یہ سری لنکا کی فوج کیوں قربان نہیں ہو رہی. ہماری 20,000 فوجی تو ہماری جنگوں میں نہیں مارے گئے. 70,000 آدمی تو ہماری ٹوٹل 3 جنگوں میں نہیں مارے گئے. بھائی اتنا نقصان، اربوں روپے کی آپ نے معیشت تباہ کر دی. ہمیں کیا ملا؟ ٹرمپ ٹی وی ٹویٹ کرتا ہے کہ جی پاکستانی دھوکے باز اور وہ دغا باز قوم ہے. 33 ارب ڈالر میں نے دیے ہیں. پاکستانی قوم کو کہاں ملے؟ میں نے کہاں لیے ہیں وہ 33 ارب ڈالر؟ یا عوام کو تو بھوک و غربت دینے تو لیکن عوام نے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے فلاں لوگوں نے، کہہ رہا پاکستان دغا باز ہے، پاکستانی قوم دغا باز ہے. تو گالی میں کھا رہا ہوں اس جرم کی جو میں نے کیا بھی نہیں ہے. جن کو دیے ان سے لینا، جن جرنیلوں کو دیے ہیں وہ ضیاء تھا یا مشرف تھا، ان سے لیں جا کے. پاکستانی قوم کیوں دے آپ کو پیسے؟ آپ نے ان کو دے کے ہمارے ملک کا تباہ کر دیا، ہمارے لوگ مروا دیے. 55,000 دفعہ میرے خیال میں جہاز اڑا ہے، ڈرون طیارہ ہمارے ملک سے ہمارے ملک کے لوگوں کو اور یا افغانوں کو مارنے کے لیے. تو جرم تو ہم مسلسل کرتے جا رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا یہاں پر. اچھا عاطف، آپ کی نظر میں پاکستانی میڈیا کس حد تک آزاد ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں پی ٹی ایم کے، وہ مکمل بلیک آؤٹ ہوتا ہے میڈیا پہ. کیا یہ ریاست کا رویہ درست ہے؟ یہ بہت غلط ہے. بلکہ ریاست کی طرف سے باقاعدہ اسپانسرڈ ایک نیریٹو چل رہا ہے کہ وہ غدار ہیں. وہ بہت عام سے لوگ جو ظاہر نہیں سوچتے اتنا زیادہ، وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ایک سادہ سا سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بھائی کہ غدار ہے تو 2 راستے ہو سکتے ہیں نا. اس نے کوئی پیسے لیے ہوں گے، کوئی ہدایات لی ہوں گی. ہدایات لی ہیں، پیسے لیے ہیں، یہ تو بالکل ہی سوال الگ ہے. پاکستان کے دستور کے مطابق مطالبات ہیں، مطالبات پر کیا پروگریس ہوئی ہے یہ تو بتائیں. یعنی عجیب بات ہے کہ این ڈی ایس یا را یا سی آئی اے پیسے دے کے پاکستان کے دستور کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہو. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جوڈیشل کمیشن بنے جو ماورائے عدالت قتل ہونے والے لوگوں کے بارے میں تحقیقات کرے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی گمشدہ لوگ ہیں وہ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں میں مقدمات ان پہ چلیں، جس نے جو بھی کیا اس کو عدالت. یعنی یہ سی آئی اے پیسے دے گی اس پہ، یہ را پیسے دے گی پاکستان میں جمہوریت کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے، انسانوں کی بقا کے لیے را پیسے دے گی. کیوں دے گی؟ ان کی بالادستی کے لیے وہ نہیں دے گا. پاکستان میں آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی صحافی ہیں، کسی بھی صحافی سے مل لیں. اب صحافیوں کی ہیں وہاں 2 قسمیں. ایک تو وہ ہیں جو نہیں مانے بات، وہ اس وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں گھر. دوسرے صحافی وہ ہیں جو کر تو رہے ہیں بیچارے کام. آپ ان سے جب اکیلے بیٹھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، وہ بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی بات آپ کو بھی پتا ہے. صحیح. پریس کانفرنس کے اندر لاسٹ ٹائم حامد میر نے کہا جی کہ اگر آپ نے جو سوالات کیے ہیں کیا ہم پی ٹی ایم کے لوگوں کو بلا کر ان کے جوابات لے لیں؟ ان کے نہیں جوابات نہیں لینے. تو سوالات کیوں کیے ہیں بھائی؟ پھر سوالات کیے ہیں تو ان کے جوابات لیں، پتہ کر لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ ہوا معاملہ کیا ہے. بھائی میں ایک عام آدمی ہوں، نہ میرا پی ٹی ایم سے کوئی تعلق ہے. میرا پشتونوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ میرا بلوچوں سے کیا تعلق ہے؟ میرا سندھیوں یا مہاجروں سے کیا تعلق ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بات کرے گا تو میں یہ دیکھوں گا میرے ملک کے دستور کے مطابق وہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو میں کہوں گا جی بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ میرے اور اس کے درمیان یہ معاہدہ ہے. اس معاہدے پر ہی تو ہم آگے بڑھے ہیں، اس معاہدے پر ہی تو میرا ملک کھڑا ہے. اگر وہ معاہدہ ٹھیک ہے اور اس کی ڈیمانڈ اس معاہدے کے مطابق، میں اس معاہدے پر پروگریس کروں گا. اگر وہ معاہدے کے خلاف ہے، بولوں گا بھائی یہ تو میرے ملک کے معاہدے کے خلاف ہے، سوری یہ بات نہیں ہوگی، اس پہ غیر دستوری تو کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ لوگ تو سوال نہیں کرتے. لوگ یہ تو نہیں پوچھتے کہ صاحب اگر را سے پیسے لیے ہیں
تو را پاکستان میں دستور کے مطابق کام کرنے کے پیسے دیتی ہے، لیکن پروپیگنڈا ریاستوں کا تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہٹلر کے دور میں کس طرح کا پروپیگنڈا تھا؟ امریکہ میں عراق کے پھر جنگ سے پہلے کیا پروپیگنڈا کیا گیا تھا؟ عراق پہ جنگ ہو رہی ہے اور ہاں عراق پہ جنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ وہ تھا کہ جو کیا آپ 9/11 کے حملوں کا بدلہ چاہتے ہیں؟ یعنی یہ ریفرنڈم یہ تھا کہ کیا آپ 9/11 کے حملوں کا بدلہ چاہتے ہیں؟ جنرل ضیاء والی بات ہوئی کہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر وہ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو میں امیر المومنین ہوں گا۔ تو یہ تو ریاستیں تو کرتی ہیں، مسئلہ یہ کہ عام آدمی کی سمجھ یا فہم ایسا ہے کہ وہ سوال کر سکے، نہیں سوال کرتے لوگ، جو بتا دیا جاتا ہے وہ ویسا مان لیتے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ اس کے ساتھ مسنگ پرسنس کا ہے۔ ایجنسیز کہتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہاڑوں پر چلیں گے، بلوچستان کی بات کرتے ہیں، یا جو کالعدم جماعتیں ان کے ساتھ چلے گئے، ان کے لواحقین کہتے ہیں کہ ان کو ایجنسیز نے اٹھایا ہے۔ اس میں بڑی سادہ سی بات ہے بھائی، اگر پہاڑوں پہ گئے ہیں، ملک کا ایک آدمی مسنگ ہے، دیکھو میں بڑی پرنسپل بات کر رہا ہوں آپ سے، ملک کا ایک آدمی مسنگ ہے، وہ یا تو دہشت گرد تنظیم میں چلا گیا ہے، وہ پہاڑوں میں چلا گیا ہے، وہ افغانستان میں چلا گیا ہے، وہ مریخ پہ چلا گیا ہے، مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ملک سے ایک آدمی مسنگ ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کی رپورٹ کٹے گی نہیں کٹے گی؟ کٹنی چاہیے۔ وہ لواحقین پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، وہاں کو ان کی رپورٹ نہیں کاٹتے، وہ عدالت جا کے شکایت کرتے ہیں، عدالت ان کی بات نہیں سنتی، وہ پریس کلب کے باہر جا کے مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں ان کو ڈنڈے مارتے ہیں، میڈیا ان کی کوریج نہیں کرتا۔ اگر بھائی وہ پہاڑوں پہ چڑھے گئے ہیں یا چڑھ گئے ہیں یا وہ دہشت گرد تنظیموں، تو رپورٹ تو کٹے گی نا۔ ایک بندہ مسنگ ہے آپ کا بھائی، ایک آدمی کم ہے آپ کے ملک میں سے، تو اس کے بارے میں کوئی بھائی، اگر بات یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا نا، تو ایک کسی ملک میں، کسی باقاعدہ ملک میں کیا ہوتا ہے، جو ریاست کے نمائندے ہیں وہ اس فیملی کے گھر پہ ہوتے ہیں کہ جی کہاں ہے بچہ، کدھر ہے بچہ وہ، اور اگر وہ کہتے ہیں جی وہ بچہ غائب ہے تو ڈھونڈا جاتا ہے اس بچے کو، یا کم سے کم بتایا تو جاتا ہے کہ یہ ہوا ہے جی معاملہ، رپورٹ کٹی ہوئی ہے، آپ کا بچہ فلاں جگہ پر ہے، دہشت گرد تنظیم میں چلا گیا ہے، ماں باپ کو پتا تو ہوتا ہے نا۔ ہزاروں لوگ غائب ہیں، اور عجیب بات دیکھیں، غائب کون ہو رہے ہیں؟ غائب وہ ہو رہے ہیں جن پر الزام یہ ہے کہ وہ را کے لیے کام کرتے ہیں، غائب وہ ہیں جن پر الزام ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ جمہوریت کے لیے بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی را کے ہیں، پھر غائب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ را نے اٹھا لی ہیں، یہ را ان کو اٹھا رہی ہے یا این ڈی ایس ان کو اٹھا رہی ہے، جن کے بارے میں آپ نے پہلے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ را سے پیسے لے رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ مولانا سمیع الحق کو کیوں نہیں اٹھاتی؟ حافظ سعید کو غائب کیوں نہیں کیا جاتا؟ جنگیوں کو غائب کیوں نہیں کیا جاتا؟ نہیں، تو یہ تو سادہ سے آپ کو پتہ ہی ہے۔ اگر آپ خود سوچئے، بلکہ مزے کی بات ہے، سپریم کورٹ میں جو مسنگ پرسنز کا ایک مقدمہ چل رہا تھا، میں سابق جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار نے کہا جی کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا تو انہوں نے کہا مجھے تو یقین نہیں آتا کہ میرے ملک کی ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں ملوث ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دشمن ملک کی ایجنسیز تو مسئلہ یہ ہے کہ دشمن ملک کی ایجنسیز اگر اٹھا رہی ہیں تو پرچہ کیوں نہیں کاٹ رہے ہیں آپ؟ سر طاہر داوڑ کو اسلام آباد ایس پی طاہر داوڑ اسلام آباد سے اٹھا لیا گیا، اسے افغانستان میں جا کے اس کی جو ہے وہ باڈی برآمد ہوئی، کیا یہ تو تحقیقات ہونا چاہیے تھی نا، لیکن نہیں ہوئی۔ کیوں تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی مزے کی بات ہے، جو خر کمر میں واقعہ ہوا ہے شمالی وزیرستان میں، محسن داوڑ اور علی وزیر کو گرفتار کر لیا گیا، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے لوگ وہاں جا رہے تھے کہ دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے معاملہ، ان لوگوں کو جانے سے روک دیا گیا۔ یعنی کمال یہ ہے کہ اگر بھائی معاملہ جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ ریاست یہ چاہتی ہے کہ جو کہہ دے لوگ سوال نہ کریں، ہو بہو اس کو مان لیں، اور آپ سوال کریں کہیں گے جی آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ جی ملک میں غائب لوگ نہیں ہونے چاہیے، آپ پاکستان کے خلاف بات کرنا چاہیے، یعنی پاکستان کے حق میں یہ بات ہوگی کہ اس ملک میں لوگ غائب ہوں۔ آپ کہیں گی ماورائے عدالت قتل نہیں ہونا چاہیے، نہیں آپ ملک کے خلاف بات کریں، جیسے کہ ملک کے حق میں کیا ہے اس ملک میں ماورائے عدالت قتل ہوں۔ آپ کہیں گے جی کہ فلاں کے حقوق کی نہیں، آپ پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے، کیا ملک کے حقوق میں اگر انسانوں کے حقوق کی بات کریں گے یہ پاکستان کے خلاف بات ہے۔ چاگی میں آپ نے دھماکے کیے ہیں، ایٹمی دھماکے کیے ہیں، اس علاقے کے آس پاس کے لوگوں میں کینسر بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا ہے، تابکاری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اگر آپ نے اس پہ بات بھی کی آپ نہیں پاکستان کے خلاف ہیں، ارے بھائی وہ جو چاگی میں رہنے والے وہ پاکستانی نہیں ہے، بات نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے نزدیک انسان اہم نہیں ہے، ان کے نزدیک صرف وہ انسان اہم ہے جس سے سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ظاہر ہے تھر میں کوئی بچہ بھوک سے مرتا ہے تو وہ ہمارا ہی بچہ ہے نا،
لیکن اس کی رپورٹ آپ کو ٹی وی پہ مل جائے گی، کیونکہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. گو کہ وہ بچہ سیاسی فائدے کے لیے تو استعمال نہیں ہونا چاہیے. وہ بچہ تو ہمارا بچہ ہے، پیپلز پارٹی سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کیسے مرے ہیں وہ بچے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. بھائی خود سوچیے نا کہ اگر تھر کے بچے کی رپورٹ آ سکتی ہے تو وزیرستان کے بچے کی رپورٹ کیوں نہیں آ سکتی؟ بلوچستان کے بچے کی رپورٹ کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ سوال ہے نا. وہ پاکستانی بچے نہیں ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ تھر کے بچے کی رپورٹ آ سکتی ہے تو سب بچوں کی بھی آنی چاہیے. یہ سب ہمارے بچے ہیں. اس کا مطلب تھر سے رپورٹ آ سکتی ہے نا. پیپلز پارٹی سے پوچھا جا سکتا ہے نا. سوال ہونا چاہیے نا پیپلز پارٹی سے کہ کیوں ہے بچے مرے یا HIV کیسے پھیلا ہے. پیپلز پارٹی جواب دہ ہے نا اس کی. اسی طرح پنجاب میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پنجاب میں جو اس وقت PTI کی اور اس سے پہلے پیپلز نون لیگ کی جو حکومت ہے اس سے سوال ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. اسی طرح جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے وہاں پر MMA کی حکومت رہی ہے. وہاں پر اب پچھلے 5 سال سے PTI کی حکومت ہے, پھر PTI کی حکومت. ان سے سوال ہوگا نا. نیریٹو مسنگ کیسے ہیں, یہ ہے سوال. یہ تو سوال تو سیاستدانوں سے تو ہوں گے اور وہ کرنے ہیں ہم نے, لیکن مسئلہ یہ کہ نیریٹو مسنگ کیسے ہیں. ہزارہ کمیونٹی وہاں پر رہتی ہے بلوچستان میں, کوئٹہ کے علاقے میں 1 ملین کی تعداد ہے. ان کا کوئی قریب 5% ذبح ہو چکا ہے. ہر گھر سے ہزارہ کی لاشیں نکلی ہیں, لیکن آپ بات نہیں کر سکتے. آپ نے کبھی سوال کیا ہے کیوں میڈیا نہیں گیا وہاں پر؟ کیوں لاشیں رکھ کے لوگ اپنے بچوں کی احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں؟ 3 دن ان کی لاشیں سڑک پہ رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. کوئی سوال کرتا ہے کہ وہاں پر 25 پوسٹیں ہیں, ان پوسٹوں پہ ایک بچہ, اس لیے اس بچے اسکول نہیں جا پاتے ہیں کہ 25 پوسٹوں پہ کیسے رکیں گے لائن بنا کے؟ کب نکلیں گے صبح اسکول جانے کے لیے؟ کیا صبح 2 بجے نکلیں گے وہ 7 بجے پہنچنے کے لیے؟ 25 پوسٹیں انہوں نے کراس کرنی ہے, اور 25 پوسٹیں اگر وہاں پر ہیں پھر 25 پوسٹوں کے ہوتے ہوئے دہشت گرد کیسے اندر آ کے مار سکتے ہیں؟ یہ سوال ہونا چاہیے. لیکن یہ سوال کریں گے آپ تو کہیں گے جی آپ تو ملک کے خلاف بات. یہ ملک کے خلاف بات ہے کہ اس ملک کے بندے نہ مریں. اس سے آپ اندازہ لگائیے. ملک کے خلاف بات یہ ہے کہ آپ 25 پوسٹوں کے اوپر سوال یہ کریں کہ 25 پوسٹوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اندر گھس کے مار کیسے سکتا ہے. اس پہ سوال کرنا یہاں گناہ ہے. تو یہ سوال تو ہوں گے صاحب. بات یہ ہے میری نظر میں تو پاکستان خطہ نہیں ہے, پاکستان ہے انسان. وہ انسان یہاں سے اٹھائیں افریقہ میں رکھ دیں گے تو علاقہ افریقہ بن جائے گا, لاطینی امریکہ میں رکھیں گے تو لاطینی امریکہ پاکستان بن جائے گا. مسئلہ یہ کہ خطہ امپورٹنٹ نہیں ہے, خطے سے زیادہ امپورٹنٹ انسان ہے. اگر انسان نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں ہوگا. اگر یہ ملک نہ ہو اور انسان ہونا تو وہ خواب کے اوپر بھی, ریگستان کے اوپر بھی پاکستان بنا لیں گے. لیکن اگر یہ خطہ پورا اسی طرح رہے اور اس میں سے انسان ختم ہو جائے پھر یہ خطہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ خطہ کس کام کا ہے؟ پھر ہم نے پاکستان نے ہمیں نہیں بنایا, ہم نے پاکستان بنایا تھا. اس علاقے کے خطے کے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا. یہ ملک اس لیے بنایا ہم نے کہ یہ ملک ہمارے لیے کام کرے, اس ملک کی ریاست انسانوں کے لیے کام کرے. 70 سال سے مجھے وہ یاد ہے, وہ اشفاق احمد نے ایک بڑی عمدہ بات کی تھی. وہ لکھتے ہیں جی کہ جب مسلم لیگ انتخابات ہار گئی 40 کی دہائی میں, تو جنہوں نے ہم سے کہا کہ جی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگ اب مسلم اکثریتی علاقوں میں جائیں اور وہاں مسلمانوں کو کنونس کریں کہ وہ کانگریس کو نہیں مسلم لیگ کو ووٹ دیں. تو کہنے وہاں پر میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں اقبال نام کا ایک آدمی تھا. تو میں نے کہا جی, اور سب اس کو بالا بالا کہتے تھے. تو میں نے کہا بالے وہ یار مسلم لیگ کو ووٹ دینا. تو اس نے بڑا سادہ سا سوال کیا. اس نے کہا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ پاکستان بنے گا تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو کہہ رہا مجھے اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا دیکھو ابھی تم کورٹ کچہری جاتے ہو نا تو لوگ تمہیں کہتے ہیں بالے اندر آ, تھانے دار کہتا ہے, جج کہتا ہے بالے اندر آ. پاکستان بن جائے گا نا تمہیں کہیں گے اقبال صاحب آپ اندر آئیے. یہ فرق ہے, اتنا فرق ہے. اور اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں اس بالے سے بڑا شرمندہ ہوں, کیونکہ پاکستان بننے کے بعد وہ بالا ہی رہا ہے. اقبال نہیں مان سکتا اس کو. اقبال صاحب تو آج تک کسی نے نہیں کہا. کیوں بنایا تھا پھر ہم نے ملک؟ ہم نے ملک اس لیے بنایا تھا کہ ہم عزت کے ساتھ ادھر رہیں. اگر گوروں کی حکومت ہم نے ختم کی تھی تو کس وجہ سے ختم کی تھی؟ کیوں آزادی چاہیے تھی ہمیں؟ اس لیے آزادی چاہیے تھی کہ گوروں سے آزادی لینے کے بعد ہم اپنے گھر بیچ کے گوروں کے ملک میں آنے کی کوشش کریں. اس لیے آزادی تھی. بچے ماؤں سے دور, جیسے جوان ہوں ماؤں سے دور. یعنی یہاں پر لوگ ہیں برطانیہ میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو لگا رہے ہیں, لیکن ایک سوال ہمیں خود سے کرنا پڑے گا. پاکستان تو زندہ باد کا نعرہ تو ہم لگائیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہمیں اپنے گھر بار چھوڑنے کیوں پڑے ہیں؟ غربت کیوں ہے وہاں؟ کیوں غریب ہیں لوگ؟ سارے وسائل ہونے کے باوجود کیوں مسئلہ ہے؟ سیاستدان کرپٹ ہے. سیاستدان کیوں کرپٹ ہے؟ کون لایا ہے انہیں؟ اصل سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟
انہیں کیوں غدار قرار دیا گیا؟ کیا فاطمہ جنہ بھی کرپٹ تھی؟ کیا مجیب الرحمان پر بھی کرپشن کے الزامات تھے؟ بادشاہ خان اور جی ایم سید نے کتنی کرپشن کی ہوئی تھی؟ بتائیں نا لوگوں کو. صحیح بات. تو یہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. عاطف، پاکستان ایف اے ٹی ایف گرے لسٹ میں ہے، کیا آپ کو یہ نکلتا وہ نظر آ رہا ہے؟ ابھی فی الحال پاکستان کو گرے لسٹ میں ہی رکھا ہے انہوں نے، لیکن جب تک پاکستان اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا یہ تو ہمارے سر پہ رہے گا معاملہ. آپ جانتے ہیں یہ سوال سادہ سا نا، جمہوریت کے لیے بات کرنے والا انسانی حقوق کا کارکن اٹھ رہا ہے، بلاگر یہاں سے ہالینڈ سے جاتا ہے پاکستان میں جاتا ہے تو 1 منٹ میں گرفتار ہو جاتا ہے، سب خبر ہے. کون سوشل میڈیا پہ کیا لکھ رہا ہے اس کی بھی خبر ہے، کون ٹیلی فون پہ کیا بات کر رہا ہے اس کی بھی خبر ہے، کون جہاز کا ٹکٹ خرید رہا ہے اس کی بھی خبر ہے، کون کہاں پر جلسہ کر رہا ہے اس کی بھی خبر ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کالا دم جماعتوں کے یا دہشت گرد ہیں وہ کتنے پیسے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ خبر نہیں ہے، کس کو کتنے پیسے آ رہے ہیں یہ خبر نہیں ہے، کون کس کو قتل کر رہا ہے یہ خبر نہیں ہے. سوال یہ پیدا کہ سب کچھ ان کی ناک کے نیچے ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے، کیوں یہ جاری اسٹریٹجک ایسٹ بنایا ہے نا انہوں نے، یہ کہ ہم شاید استعمال کر لیں گے ان کو. پاکستان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنا پڑے گی. پولیٹیکل اکانومی یہ بتا رہی ہے کہ خطہ آگے نکلتا جا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی سکڑ کے ممبئی کی اکانومی سے بھی کم ہو گئی ہے، لٹرلی. بمبئی سٹی جی ممبئی سٹی کی اکانومی سے پاکستان پورے کی اکانومی کم ہو گئی ہے. جی ڈی پی کم ہے پاکستان کے، پورے پاکستان کے جی ڈی پی ممبئی کے جی ڈی پی سے کم ہے. سوال تو کرنا ہی پڑے گا کہ پولیٹیکل اکانومی کے لحاظ سے اس علاقے میں لوگ نکل گئے ہیں آگے ہم سے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھوٹان اور نیپال بھی ہم سے آگے نکل جائیں. اس وقت جو بنگلہ دیش کا ٹکا ہے وہ 2 روپے کے برابر ہو گیا ہے. یعنی آپ کا روپیہ جو ہے وہ 2 روپے ہوں تو ان کا 1 ٹکا بنتا ہے. بنگلہ دیش وہی ہے، اور ہمارا اردو کا محاورہ تھا کہ یہ تو چیز 1 ٹکے کی نہیں ہے. ٹکے کی نہیں ہے، اور اکثریت نے اقلیت سے جان چھڑائی تھی. جی وہ اس لیے نا کہ وہ ہم تو اسی راستے پر ہیں، ہم تو نہیں چینج کر رہے نا. آپ کو طے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے واقعی اب ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. آپ نے زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں یا زندہ باد کرنا ہے اس علاقے کو زندہ باد کیسے کرنا ہے؟ اس علاقے میں انڈر 30 بچوں کی تعداد، 30 سال سے کم عمر افراد کی تعداد 60% کے قریب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. اس علاقے کے تو راکٹ کی طرح اس کی اکانومی کو، اقتصادیات کو ترقی کرنا چاہیے. اس علاقے میں لوگوں کو تعلیم دیں، روزگار دیں. ابتدا میں شاید ہمیں ہنر دینا پڑے. میں ابھی کچھ دن پہلے ایک جرمن پروفیسر کے ساتھ بیٹھا تھا، ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں کوئی انیشیٹ کرنا چاہیے، اور میں ان سے یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان کو تعلیم کی اور جامعات کی ضرورت ہے. اس نے مجھے کہا کہ ابھی اس وقت جو آپ کی حالت ہے نا، آپ کو جامعات کی ضرورت نہیں، اب آپ لیٹ ہیں. اب پہلے تو آپ کو ہنرمندی کی ضرورت ہے. اب بچوں کو سکھائیں سکلز، کیونکہ بچے آپ کے اگر 17 سال کا کوئی بچہ ہو چکا ہے اور وہ اسکول نہیں گیا تو اب آپ اس کو جامعہ نہیں بھیج سکتے، اب لیٹ ہو گئے. اب اس کو سکل سکھائیں تاکہ اس کے بچے پھر جامعہ جا سکیں. جو جامعات میں جا رہے ہیں وہ بھی تو ہم بے روزگاروں کی فوج پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وجہ یہ ہے کہ آپ کی پوری اکانومی رکی ہوئی ہے نا. اب بتاتا رہا ہوں کہ آپ کی پوری اکانومی ممبئی کی اکانومی سے کم جی ڈی پی ہے آپ کی اکانومی کا. تو کوئی تو وجہ ہے نا. وجہ یہ ہے کہ آپ روزگار کے مواقع پیدا نہیں کر رہے. آپ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس کو ٹھیک نہیں کر رہے. ٹیکسوں کے نظام ایمنسٹی سکیمز سے ٹھیک نہیں ہوتے. ٹیکسوں کا نظام یہ کہ جو بندہ نوکری کر رہا ہے، آپ کا نادرا کا سسٹم ہے مثال کے طور پر. اس کا مطلب ہے کہ جو پیسے آ رہے ہیں سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہے نا. آپ کو پتا ہے پیسے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، پتا ہے آپ کو. ٹیکس تو بڑا آسان طریقہ ہے. ٹیکس تو آپ لوگ ٹیکس دیتے نہیں ہیں، گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کیوں دیں گے لوگ؟ یہاں پر بھی میرا بس چلے تو میں ٹیکس تھوڑی دوں گا. کسی بھی جگہ پر آپ کو اگر میں کہوں گے آپ خود جا کے ٹیکس دیں تو ٹیکس دیں گے آپ؟ خوشی سے کوئی نہیں دیتا. ٹیکس تو لینا پڑتا ہے نا ریاستوں کو. لیکن وہاں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے، وہاں ادارے بنانے کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں پاک فوج کو مضبوط کرنا ہے، وہاں ہمیں دیگر اداروں کو مضبوط کرنا ہے. لیکن یہ ادارے مضبوط تب ہوں گے جب دستور کے نیچے کام کریں گے، ادارہ بن کے کام کریں گے. جب آپ ادارہ نہیں بنتے اور آپ دستور توڑتے ہیں تو پھر آپ مسلح گروہ بن سکتے ہیں، آپ تنظیم بن سکتے ہیں، آپ اغوا کار بن سکتے ہیں، آپ جرائم پیشہ عنصر بن سکتے ہیں. آپ ادارہ نہیں بن سکتے. اگر آپ کے ساتھ کوئی فوجی بیٹھا ہو یا پولیس والا بیٹھا ہو، اس کے ہاتھ میں جدید ترین اسلحہ ہو اور آپ کو خوف ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ ادارہ نہیں ہے. جہاں پولیس والا آپ کو روکے گا، آپ کو خوف نہیں ہوگا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، بالکل نہیں. آپ کو جرم کا خوف ہوگا، آپ کو قانون توڑنے کا خوف ہوگا. پولیس والا جب آپ کو روکے گا تو آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا وہ مجھے قتل کر دے گا، وہ مجھے مار دے گا، وہ میرے پیسے چھین لے گا. یہ کرمنل عناصر کرتے ہیں کام. پاکستان میں جب آپ کوئی پولیس والا روکتا ہے آپ کے گاؤں میں پہلا کیا خیال آتا ہے کہ کوئی گڑبڑ، یہ پیسے چھین لے گا مجھ سے. ادارے نہیں ہیں وہاں پر. اداروں کی طرح ہم کام نہیں کر رہے. فوج بن کے کام کرے گی، فوج پولیس نہیں بن سکتی.
فوج سے پولیس کا کام آپ نہیں لے سکتے. فوج قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہے. فوج ہے. فوج ایک لیتھل فورس ہے جس کا کام صرف اور صرف بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فوج کا کام نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. ہم نظریات بھی جانتے ہیں, ہم نے فوجیوں سے زیادہ پڑھ بھی رکھی ہیں کتابیں, ہم دلائل بھی جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. ان کا کام ہے کہ وہ بندوق چلائیں, کیونکہ ہم سے بندوق نہیں چلے گی. ہم اگر بندوق چلائیں گے تو وہی ہوگا جو فوجی کوئی کسی جامعہ میں لیکچر دے گا تو ہوگا. تو اس لیے جو جس کا جو کام ہے, اگر کوئی بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ بہت اچھا پائلٹ نہیں ہو سکتا. کوئی بہت اچھا پائلٹ ہے تو بہت اچھا رکشا ڈرائیور نہیں ہو سکتا. جو بہت اچھا رکشا ڈرائیور ہے بہت اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا. انسان کو خدا نے مختلف کام دیے ہیں, ہر آدمی کا اپنا کام ہے. میرے ابا سولجر تھے, وہ بہترین نشانہ باندھ سکتے تھے, لیکن وہ میری طرح دلیل نہیں باندھ سکتے تھے. میں ان کا بیٹا ہوں, میں بہترین دلیل باندھ سکتا ہوں, لیکن میں بندوق نہیں چلا سکتا. اچھا, ہمارے یہاں ایک نیریشن یہ ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں تو سرحد پہ جا کیوں چلائیں بھائی, سرحد پہ کھڑے ہو جائیں. جن کا کام ہے وہ کھڑے. ارے بھائی کیا دنیا کے سارے ملکوں کے لوگ سارے کے سارے لوگ سرحدوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ سرحدوں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جس نے وہ چوز کیا پروفیشن. وہ پروفیشن ہے, وہ پیشہ ور پروفیشن ہے بھائی. سولجر ایک پیشہ ہے, نوکری ہے. وہ نہ کریں نوکری, آپ کوئی اور کام کر لیں. اگر آپ کو بہت احسان کر رہے ہیں, آپ تو واپڈا والا کھمبے سے لڑک کے مر رہا ہے, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں, اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے, بالکل. سلام صرف ہمارا معاشرہ ہی ہو گیا جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی وہ کوئی بڑا آدمی ہوگا. طاقت بھی صرف مسلز کی طاقت, بندوق کتنی زبردست ہے آپ کے پاس, یہ طے کرے. یہ مائنڈ سیٹ بن گیا, یہ بنا دیا گیا. آج بات کرتے ہیں ہم کشمیر کی. تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں کشمیر میں انسانی حقوق خلاف ورزیاں, کشمیری آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن یہ تحریک کسی سمت جاتی بھی نظر نہیں آ رہی. آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی داخلی تقسیم بہت زیادہ ہے. آپ کے جو مختلف لیڈر ہیں, کچھ کے نظریات ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, ادھر کچھ نظریات ہیں جو ہندوستان کے ساتھ ہیں, کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ آزاد. سب سے پہلے تو آپ کو انٹرنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ ایک نقطے کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ فیصلہ تب ہوگا جب ہم کریں گے. یہ عام نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں. یہ عام نہیں ہے, یہ سیکنڈری بات ہے. پرائمری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے. اس پر نہ ہندوستان کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے نہ پاکستان. آپ کو چاہیے سب سے پہلے کہ ہندوستان اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو یہ سمجھائیں کہ یہ فیصلہ صرف ہم کریں گے. آپ کی طرف سے وہاں 3 مختلف آوازیں آتی ہیں, کبھی کبھی تو اس سے بھی زیادہ. کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں مذہب کی بنیاد پر, کچھ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ نسل کی بنیاد پر, کچھ کہتے ہیں جی ہندو اور مسلمان کی یہاں پر ڈیوائڈ ہے, کچھ کہتے ہیں جی 2 قومی نظریہ ہے. اس طرح سے جب چیزیں کوئی قوم ٹوٹ جائے اور اس کی جو انٹیلیجنسیا ہے وہ سمجھ نہ پائے کہ اس کو بیماری کیا لاحق ہے, اس کا مسائل وہ مسائل حل نہیں ہوتے. آپ کے سارے لیڈروں کو اپنی جو لائن نا, جو اپنی ٹلٹ ہے, وہ سب سے پہلے تبدیل کر کے وہ ٹلٹ کشمیر کی طرف کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے 4 سال پہلے میں پاکستان گیا, وہاں پر پاکستان کے ایک ٹی وی پر میں جب پہنچا تو 5 فروری تھی, تو ٹی وی پر مجھے بتا دیا کہ میں اسی دن اترا اور ایئرپورٹ سے میں ڈائریکٹ اس ٹی وی پروگرام میں گیا. وہاں پر آپ کے کشمیر کے 2 لیڈر بیٹھے تھے. وہ وہاں پر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو تقسیم کا جو ادھورا وہ ہے خواب ہے اس کی تکمیل. تو ارے صاحب یہ تو بات کی باتیں ہیں, تقسیم ادھوری تھی کہ پوری تھی وہ تو ہم طے کریں گے. پہلے تو یہ طے کشمیری کریں گے نا. ہندوستان میں اور پاکستان میں جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فیصلہ, یہ طاقت, یہ استحقاق یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے نہ پاکستان. میں آپ کو صرف بتاؤں, پاکستان اور ہندوستان پوری سچی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کشمیر کا فیصلہ کر دیں, تب بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. کشمیر اس وقت تک خون وہاں پر بہتا رہے گا جب تک کہ فیصلہ کشمیری خود نہیں کریں گے. اگر آپ پاکستان اور ہندوستان پوری سچی نیت کے ساتھ پاکستان کے جی پورا کشمیر انڈیا لے لے یا انڈیا کے پورا کشمیر پاکستان لے لے, کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جو پتھر ابھی بھارتی فوج کو ادھر پڑھ رہے ہیں وہ پتھر پر پاکستانی فوج کو پڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ معاملہ تو حل نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ اس کو طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیری خود, اور یہ آپ کو بھی اپنے تمام لیڈروں کو, آپ کے ہاں جو لوگ پاکستان کی لینیں رکھنے والے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ ہیں, ان کو بھی بیٹھ کے ایک انٹرنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور تاکہ آپ اپنے جو سیاسی رہنما ہیں, حریت رہنماؤں کے دوسرے رہنماؤں, ان پر دباؤ ڈالیں کہ صاحب پہلے تو یہ اس ایک نقطے پر بات ہوگی کہ فریق پاکستان اور انڈیا فریق نہیں ہے, ہم فریق ہیں. اصل فریق ہم ہیں. پاکستان اور انڈیا ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, اصل میں طے ہم نے کرنا ہے. یہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے اصل میں آپ کے یہاں.
اس مسئلے کا حل بندوق ہے یا پرامن جدوجہد؟ پرامن جدوجہد. دیکھیں بندوق کی کہانی پچھلی صدی کی تھی، ختم ہو گئی ہے. اب بندوق کی کہانی نہیں ہو سکتی. 9/11 کے بعد دنیا بالکل مختلف ہے. اب آپ کو پرامن سیاسی تحریک کی ضرورت ہے، بڑی واضح طریقے سے. ہندوستان میں وہاں پر جتنے بھی، ابھی میں جب کچھ عرصے پہلے گیا تھا وہاں کشمیریوں سے ملاقات ہوئی، وہاں پر پڑھے لکھے لوگ، آپ کے پڑھے لکھے طبقے کو اب سامنے آنا پڑے گا. جینوئن تحریک جس کو ہندوستان یا پاکستان کی پشت پناہی بالکل حاصل نہ ہو، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ہندوستان میں تو یہ معاملہ شروع بھی ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں پر جو اسلامی یا مذہبی رنگ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، جو خطرناک بات ہے. کیونکہ مسئلہ یہ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ جو جموں کا جو ہندو اقلیت کا وہ پھر تو کشمیر کے ٹکڑے کرنے پڑ جائیں گے آپ کو، وادی رہ جائے گی. تو پھر تو اگر آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو کشمیر کا جو ریاست کا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام لوگ اس خطے میں رہنے والے کشمیری ہیں، سکھ ہوں کہ کرسچنز ہوں کہ ہندو ہوں کہ مسلمان ہوں، وہ سب کشمیری ہیں. وہ یہ طے کریں گے جی ہم نے کیا کرنا ہے اس خطے کے ساتھ. آپ نے اس خطے کے 10 ٹکڑے کرنے ہیں یا ایک ٹکڑا کرنا ہے یا ریاست بنانا ہے کہ الگ کرنا ہے کہ ملنا ہے، یہ بھی آپ نے طے کرنا ہے. اس کے 10 ٹکڑے اگر آپ خود کرتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ خود بناتے ہیں تو وہ آپ کا حق ہے. یہ میں نہیں طے کر سکتا، یہ ہندوستان طے نہیں کر سکتا. وہاں پر بھی ہم نے بات کی، وہاں پر بھی لوگوں کی بے انتہا کہانیاں ہیں. عجیب بات ہے کہ کشمیری کوئی بھی ہو اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو ایک کہانی بتائے گا. ہر کشمیری کا ایک کہانی ہے. یہ کہانیاں سامنے آنی چاہیے. ہندوستان اور پاکستان کی سول سوسائٹی کو یہ کہانیاں بتانا چاہیے. ابھی جو بات ہے یہ یہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ظلم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. کسی قوم کو جو قومیں 2 حصوں میں ٹوٹی ہیں ان سے جا کے پوچھیے، یہ جا کے جرمنی میں پوچھیے کہ کیا ہوتی ہے، کس اذیت کا نام ہوتا ہے جب کوئی قوم 2 حصوں میں ٹوٹتی ہے. آپ تو 2 سے بھی زیادہ حصوں میں ٹوٹ چکے ہیں. شمالی اور جنوبی کوریا کے لوگوں سے جا کے پوچھیے، جب قومیں تقسیم ہوتی ہیں تو بڑے کرب ہوتے ہیں ان کے. اور اوپر سے وہ اگر یرغمال بنی ہوئی ہوں، 2 طاقتوں نے انہیں بندوق کے زور پر گھیرا ہوا اور 70 سال گزر جائیں، انہیں پڑھایا جائے تو جھوٹ پڑھایا جائے، ان کی تاریخ مسخ کر دی جائے، ان کی ثقافت تباہ کر دی جائے، ان کی زبان برباد کر دی جائے، تو یہ آسان نہیں ہے اس سے لڑنا. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، مجھے پورے ہندوستان کے خطے میں سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والے لوگ کشمیری ملتے ہیں. ہر آدمی اپنی تہذیب جانتا ہے، اپنی زبان اور اس کی اہمیت جانتا ہے، اپنی شناخت جانتا ہے، اپنا تشخص جانتا ہے، اس کو کہانی پتہ ہے اپنی. عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان نے پوری کوشش کر لی، پڑھا کے سب کچھ کر لیا، یہ کہانی نہیں بھول رہے کشمیری. اور اسی لیے آپ کی تحریک بھی زندہ ہے. جس روز یہ کہانی بچے بھول جائیں گے یہ تحریک ختم ہو جائے گی. عاطف، آخر میں ہم آپ سے آپ کی نظم مشورہ سننا چاہیں گے. اچھا، مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سینوں کی خطرہ میری جان کو ہے، روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے، وحشتوں کی ضرورت شبستان کو ہے. وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی وہ ہمیشہ میرا سر اڑاتی رہی، وہ جو معمور میری حفاظت پہ تھی میری بندوق مجھ کو مٹاتی رہی. میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا عنواں کیا، قوم کی سرنگونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو وحشت پہ قرباں کیا. چپ رہا کہ میرے لفظ سچے سہی، خلقت شہر پر خوف طاری نہ ہو. سوچتا تھا کوئی سوچ کا زاویہ حاکموں کی سماعت پہ بھاری نہ ہو، پر میری چپ میں گھر میرا جلتا رہا. میری گلیاں کہ خبریں اگلتی رہیں، میرے اپنے کئی گمشدہ ہو گئے، مسخ لاشیں تواتر سے ملتی رہیں. سلسلہ ہوسناک چلتا رہا، شہر جلتا رہا، دیس جلتا رہا، لوگ مرتے رہے، در اکھڑتے رہے، ایک کے بعد ایک گھر اجڑتا رہا. آج سندھو سے فاٹا تلک خون ہے، میرے کشمیر بودان سنسانیاں، میرے شہروں میں ہیں عسکری ٹولیاں، میرے کھیتوں میں اگتی ہوئی گولیاں. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے، ظالموں کو سہولت مہیا کرو. سوچنا جرم ہے، بولنا جرم ہے، گمشدہ دوستوں کی شکایت نہ ہو، مسخ لاشوں پہ کوئی عبارت نہ ہو. شعر کہتے رہو گیسو زلف کے، خاک اڑنے کی لیکن حکایت نہ ہو. میرے احباب مجھ کو بتاتے نہیں کیا میرا دیس بس خواب رہ جائے گا، ہو جو محدود پنڈی سے لاہور تک، کیا میرا ملک پنجاب رہ جائے گا. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیدھوں کے خطرہ میری جان کو. بہت شکریہ.